علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو وہاں پر ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر علی کو کوئی دیکھ نہ پائے, علی کو کوئی پائے ہی نہیں, تو پھر کیا کرے؟ وہ اس عبادت سے غافل ہو جائے گا, اس عبادت سے محروم ہو جائے گا, اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ تو آگے رسول خدا فرماتے ہیں اب ذکر علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی سیرت پڑھیں, مولا کائنات کی سیرت پڑھیں. واقعہ مولا کائنات امام علی بن ابی طالب ایک مظہر ہے اللہ کی جلالت کے مظہر. مولا کائنات آپ اپنے سے, میں اس مرتبہ سوال دے کے جا رہا ہوں, کوشش کریں کسی دوستوں سے یا نیٹ پہ سرچ کریں کہ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر آج تک, حضرت آدم سے لے کر امام زمانہ تک اللہ نے ایسا رتبہ کسی بھی نہیں دیا جتنا علی بن ابی طالب کو دیا, کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. کسی کو نہیں ملا یہ رتبہ. اور دوسرا یہ کہ رسول خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق کیا. پھر آگے فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی نور سے ہیں تو ہر چیز ایک ہی ہوگی, تو پھر اہل تسنن والے صرف حضرت علی کو کیوں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, کہ حضرت علی ہے جو اللہ کا چہرہ ہے. ہم تو کہتے ہیں وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ید اللہ ہے, عین اللہ ہے, اذن اللہ ہے, لیکن اہل تسنن والے بھی اسی چیز میں متفق ہیں. اپنی دنیاوی کتابیں لکھتے ہیں, نصاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, یعنی وہ بھی اللہ کا چہرہ علی کو مانتے ہیں. تو ہمیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, جب رسول خدا نے کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں, تو پھر محمد مصطفیٰ اللہ کا چہرہ کیوں نہیں بنا؟ یہ سوال آپ ڈھونڈیں, جب جواب نہیں ملیں گے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ہی جواب دے دوں گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ وجہ اللہ نہیں, لسان اللہ نہیں. حتیٰ کہ رسول خدا کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا ابھی بولتا نہیں, جب تک میری طرف سے وحی نازل نہ ہو, لیکن لسان اللہ نہیں بول رہا کہ میری زبان ہے. اور میں ایک یہاں پر پیغام بھی دیتا چلوں, جو یہاں پر نوجوان ہے, جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے, جو نوجوان ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ بھائی تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخ کا. انہی کتابوں سے جو آج دنیاوی کتاب جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں, جو کالجز میں پڑھائی جا رہی ہیں, جو یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں, انہی کتابوں میں ہمارے اماموں کے فضائل کم کیے جاتے ہیں, کم کیے گئے. آج بھی دیکھیں, جنگ بدر دیکھیں, جنگ حنین دیکھیں, جنگ خیبر دیکھیں, جنگ خندق دیکھیں, جنگ احد دیکھیں. میں نے تو جنگ بدر رات بھی میں نے صرف مثال اشارتاً جواب وہاں پر جو ہے نا خطاب کیا کہ جنگ بدر میں بھی اگر حقیقتاً تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو فاتحہ تو مولا علی ہے. جنگ بدر میں فاتح مولا علی ہے, جنگ احد میں فاتح مولا علی ہے, جنگ خندق میں فاتح مولا علی ہے. لیکن انہی کتابوں میں جو نصاب آج کل اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہی بتلایا جا